السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ نظر بد کی شرعی حیثیت اور اس کا علاج۔ نظر لگنا برحق ہے اور یہ شرعی اور حسی طور پر ثابت ہے، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نظر لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالعہ کیا جائے تو تم دھو دیا کرو۔ اسی طرح امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جب کہ وہ غسل کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بسختہ کہا کہ میں نے آج تک کسی کنواری دوشیزہ کی بھی اس طرح کی جلد نہیں دیکھی۔ یہ کہنا تھا کہ سہیل بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا اور عرض کیا گیا، سہیل بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ان کے بارے میں کس کو الزام ٹھہراتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، عامر بن ربیعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور اوزار کے اندر کے حصے کو دھویا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر بہا دیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ یہ دعا بھی موجود ہے، اے اللہ لوگوں کے رب، بیماری دور کرنے والے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ کیا نظر برحق ہے؟ جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فلاں کو فلاں کی نظر لگ گئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ سیدنا حابس التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والعین حق، اور نظر برحق ہے۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بنو جعفر کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کو دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر کا دم کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے علاج کے لیے دم کی اجازت دے دی ہے۔
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے بارے میں فرمایا، دم کرو کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے پر دم کی اجازت دے دی ہے۔ سیدنا بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دم صرف نظر یا ڈسے جانے کے لیے ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم صرف نظر اور ڈسے ہوئے کے علاج کے لیے ہے۔ سیدنا ابو امامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا، میں نے اس کنواری کو بھی اتنی خوبصورت جلد والی نہیں دیکھا۔ سہیل بن حنیف شدید بیمار ہو گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بے شک نظر حق ہے۔ علاج: نظر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ نظر لگنے والے کو وضو یا غسل کے بچے ہوئے پانی سے اسے نہلایا جائے جسے نظر لگی ہے۔ اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ چاہتا ہوں اور ہر ایک شیطان اور ہر ایک نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ امام نوری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے اندر نزدیک نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والے اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اس برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کہنی میں بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کوہنی میں اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کوہنی دھوئے اور ہتھیلی اور کوہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلی دایاں گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر نفس جسم کو دھوئے اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کے طرف سے سر پر ڈال کر بہا دیا جائے۔ حسن شبیر نے کہا ہے، نظر لگانا برحق ہے اور یہ شرعی اور حسی طور پر ثابت ہے، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تم کو اپنی بری نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ نظر لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر سبقت کرتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دیا کرو۔ سیدنا ابو امامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا، میں نے اس کنواری کو بھی اتنی خوبصورت جلد والی نہیں دیکھا۔ سہیل بن حنیف شدید بیمار ہو گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بے شک نظر حق ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور اوزار کے اندر کے حصے کو دھویا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر بہا دیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر انسان کے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ یہ دعا بھی موجود ہے، اے اللہ لوگوں کے رب، بیماری دور کرنے والے شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری نہ چھوڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو، اس پر یہ آیات پڑھیں۔